اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ 15واں پارہ سورۃ الکہف، آیت نمبر 9۔ ام حسبتا، کیا تم نے گمان کیا، انا اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف، غار والے، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والے، بررقیم، پہاڑی والے، اب اس نے معنی پہاڑی کیا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں بررقیم، تختی والے، ٹھیک ہے جی۔ کانو، تھے وہ، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، عجیب۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں، تفصیل آگے آئے گی۔ یہ کون تھے، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا نظریہ تھا، کس دور میں تھے؟ المختصر، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسائی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کا علاقہ افسوس، اس کے ساتھ روم لگتا ہے۔ رومی سلطنت اس وقت عروج پر تھی، اور رومی لوگوں کا نظریہ کیا تھا؟ بت پرست تھے۔ یہ نوجوان بڑے توحید پرست ہیں، عبادت گزار تھے، جو بھی دین تھا اس وقت اس کے متبع سے، پیروکار تھے۔ تو لوگوں نے جا کر شکایت کی، جی اس طرح کے کچھ نوجوان ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں یا الہ کو مانتے، بتوں کو نہیں مانتے۔ تو اس نے بلایا، بعض لوگوں نے لکھا اس کا نام دقیانوس تھا، جو بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا دیکھو تمہیں وقت دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی مہلت تو ملی ہوئی، لہذا ہم اپنا علاقہ بستی چھوڑ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ اب وہ نکلے، غار کی طرف گئے۔ یہ آگے سارا واقعہ آئے گا، اختصار کے ساتھ یہی ہے، باقی اس میں بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آیا کہ غار میں گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تفصیل کے ساتھ جو انسان کے لیے یا ہمارے کے لیے مشعل راہ پوائنٹ ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ اور وہی واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وہی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تفسیر کر دی ہے، وہ ہے۔ باقی یہ اسرائیلیات واقعہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیلیات کے جو واقعہ آ جائے نا، لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ ان کو جھوٹا کہو نہ ان کو سچا کہو، اگر کوئی چیز ملتی ہے تو لے لو۔ تو یہ تو واقعہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے ہم اس کو منوان مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی یہ کہہ رہے ہیں کفار مکہ، پوچھ رہے ہیں اچھا جی اصحاب کہف کا واقعہ بتائیں، کنہوں نے پڑھایا تھا ان کو؟ مدینہ کے یہودیوں نے پڑھا تھا۔ اچھا جی یہ نبی یہ دعویٰ کرتا ہے اصحاب کہف کے متعلق پوچھے، یہ جواب دیں۔ تو ان کے نزدیک اصحاب کہف کا واقعہ بڑا تعجب والا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ تعجب، میری ہر نشانی تعجب والی ہے، میری ہر نشانی تعجب والی ہے۔ اللہ نے پہلے کیا بیان کیا؟ میں نے زمین بنائی اور زمین کے اندر زینت اللہ، ہر چیز خوبصورتی کی رکھ دی۔ اب انسان قلم لے کے بیٹھے یا دماغ اپنا حاضر کر کے بیٹھے، سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے زینت کے لیے زمین میں کیا کیا چیز رکھی ہے؟ نہیں گن سکتا۔ کیا یہ ہماری نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ ہماری نشانی نہیں ہے؟ یہ پہاڑ، یہ جبال، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند، رات کا آنا جانا،
آسمان زمین، یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ اصحاب کہف اس سے بڑی نشانی ہے؟ نہیں، یہ بھی نشانی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس سے بڑی بڑی نشانیاں کہ ہم نے دنیا میں خوبصورتی کی ہر چیز رکھ دی. کیا کیا چیزیں ہمارے علم میں نہیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کا دن آئے گا، جو کچھ ہم نے رکھا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس کو چٹیل میدان کر دیں گے. کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ کون ذات ہے یہ پہاڑوں کو ہٹا دے گی، یہ جبالوں کو ہٹا دے گی؟ یہ کون ذات ہے؟ یہ ہماری نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہے نا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات آ گئی والرقیم، تختی والے. اس میں کئی ایک باتیں ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں جب لوگوں نے ان کو تلاش کیا بھی کہاں گئے وہ، جب انہوں نے نہیں ملے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک تختی میں لکھ دیا، ان کے نام لکھ دیے یا ان کے پتے لکھ دیے، ایڈریس لکھ دیے، اور وہ انہوں نے اپنے پاس خزانے میں محفوظ کر لیا. اس لیے ان کو والرقیم کہتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں جس بستی سے یہ نکلے تھے اس بستی کا نام رقیم تھا. آسان البیان والے نے لکھا ہے ان کی تحقیق یہی ہے کہ یہ بستی کا نام تھا جس سے یہ نکلے تھے، غار کی طرف گئے تھے. بعض لوگ کہتے تھے ان کے پاس جو شریعت کے احکامات تھے وہ لکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تختی والے کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب ان کو جگایا گیا، اٹھایا گیا، تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، لہذا انہوں نے ان کے نام تختیوں میں لکھ دیے. کئی ایک باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اصحاب الکہف، غار والے، والرقیم، پہاڑی والے بھی کہہ سکتے ہیں، بستی والے بھی کہہ سکتے ہیں، تختیوں والے بھی کہہ سکتے ہیں. کانوا من آیاتنا عجبا، کیا ہمارے نشانیوں میں سے ان کا واقعہ عجیب ہے؟ واقعہ ہے کیا؟ اختصار کے ساتھ. اذ اول فتیات، جب پناہ لی، اول آوا، جب پناہ لی الفتیات ان نوجوانوں نے. فتیہ کہتے ہیں نوجوان. ٹھیک ہے جی. الکافی، غار میں، جب انہوں نے پناہ لی غار میں، فقالو، تو انہوں نے کہا. اس میں ایک سبق یہ بھی ہے نوجوانوں کے لیے کہ یہ بھی تو نوجوان تھے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ گھر بار چھوڑ دیا اور یہ قربانیاں دے رہے ہیں. یہ بھی تو نوجوان ہیں. فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، کوئی رحمت. اب رحمت سے مراد کیا ہے؟ اے اللہ ہم اس سے نکل آئے، علاقہ بستی گھر بار چھوڑ دیا، غار میں پناہ لے رہے ہیں، لہذا یہ تیری رحمت یا تیری توفیق ہوگی کہ ہمیں اپنی قوم سے چھپا دے، ہم ان کو نظر نہ آئے، وہ ہمیں تلاش نہ کر سکیں. ایک چیز. دوسری چیز کہ غار میں ہم چھپ رہے ہیں، رحمت، کھانا پینا بھی کیا ہے؟ رحمت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی رحمت میں آ جاتا ہے. تو ہم غار میں چھپ رہے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں. وَحَيِّئْ لَنَا، اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے کام میں، راشدہ، درستی. ہم تو نکل پڑے ہیں، اے اللہ کیا کر، ہماری رہنمائی فرما. راستہ دکھانے والا تو ہے، اس پر چلانے والا تو ہے، ایک معنی. دوسرا معنی، اے اللہ ہم نکل آئے ہیں، ہمارا انجام اچھا کر دینا. اصل چیز تو انجام ہے جی. تو ہمارا انجام اچھا کر دینا، ہمیں اس پر استقامت دینا. تو انہوں نے یہ دعا کی، رحمت کی، اور انہوں نے دعا کی ہمارے کام میں کیا کر دیں؟ درستی مہیا کر دیں. فَضَرَبْنَا، بس ہم نے پردہ ڈال دیا. غار میں گئے، انہوں نے دعا کی، ہم نے کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا. عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فی الکافی، غار میں، سنین عددہ، کئی سال تک. یہاں پردے سے مراد کیا ہے؟ کانوں پر پردہ مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو نیند دے دی، ہم نے ان کو سلا دیا. کیوں سلایا؟ نیند کیوں دی؟ پریشان تھے نا، ہمارا کیا بنے گا. تو جب نیند آ جاتی ہے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟
टेंशन डिप्रेशन से क्या हो जाता है, पुरसकून हो जाता है। हमने इनको नींद दे दी, घबराए हुए थे क्या बनेगा, पीछे आ न जाए, पकड़ न लें, हमने क्या कर दिया, इनको नींद दे दी। एक बात। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इन पे एक पानों पर पर्दा डाल दिया। जब नींद आती है तो आंखों में भी पर्दा होता है, एक एक आज़ाब पर्दा होता है। फिर कान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, कान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए जब बंदा, तहकीक के मुताबिक लिखा जाता है सबसे आखिर में जो पर्दा डल जाता है वो कान पर डलता है। जब बंदा गहरी नींद सोया होता है ना, बंदा बुलाता भी रहता है ना, बंदे को सुनाई नहीं देता। तो हमने क्या कर दिया, इनको गहरी नींद सुला दिया। कोई चिल्लाते रहे, कोई बुलाते रहे, इनको नहीं पता, आवाजें नहीं आई होंगी। 309 साल सोना, ये है फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिन्ना दादा, हमने इनको गहरी नींद सुला दिया, इनको कुछ पता नहीं। और दूसरी बात ये भी समझ में आई, वली थे ना, वली जानते नहीं है क्या हो रहा है। सुम्मा बअसनाहुम, आगे फिर आएगा कितने, 309 साल, ये पूरा आगे तफसील आ रही है। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया। बासा, किसी साकिन चीज को हरकत में लाना बासा कहते हैं, रुकी हुई चीज को हरकत में लाना बास कहते हैं, मुर्दा को जिंदा करना बास कहते हैं, सोए हुए को उठाना बास कहते हैं। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया, लिनअलम, ताकि हम मालूम करें। देखो अल्लाह तो जानता है, अल्लाह जानता है सब चीज का, उसको इल्म है, हम मालूम करें, ये हमें बताना मकसूद है। लिनअलम, हम ज़ाहिर करें लोगों के लिए, दुनिया वालों के लिए, अल्लाह को तो इल्म है, अल्लाह को इल्म है। अय्युल हिज़्बैनी, किसको, दोनों गिरोह में से। दोनों गिरोह से मुराद क्या है, ये जो बंदे थे इनके दो गिरोह हो गए थे। एक तफसीर यही है, 9 या 9 से कम बंदे थे, ये नौजवान 9 थे ज्यादा से ज्यादा, या इससे कम 7, 8, 6 यहां तक। इनके अंदर दो गिरोह बन गए थे। भाई हम कितने साल सोए रहे, उसने कहा जी 200 साल, उसने कहा 300 साल। अय्युल हिज़्बैनी, किसको, दोनों गिरोह में से। आहसा, अच्छी तरह याद है, लिमा लबिथु, वो रहे, अमदा, मुद्दत गार में। मैं पहले अर्ज करके हूं, ये इख्तसार है, आगे तफसीर सारी आएगी, अल्लाह खुद बताएंगे कितने साल रहे। बाज़ लोग कहते हैं दो गिरोह से मुराद है, एक ये गिरोह था, फिर जब इनको उठाया गया 309 साल बाद जिंदा किए, जो उस वक्त लोग थे, एक वो गिरोह था। तो इनके अंदर मुख्तलिफ बातें हैं। मकसूद क्या है कि किसको ज्यादा याद है कि हम कितना अरसा, कितने साल रहे, अल्लाह ताला को इल्म है। ठीक है जी, कल आगे फिर तफसील के साथ किस्सा शुरू हो जाएगा। अम हसिबता अन्ना सहाबल काफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा, क्या आपका ख्याल है कि गार और पहाड़ी वाले हमारी निशानियों में से बहुत अजीब निशानी थे? नहीं, इससे बड़ी बड़ी निशानियां हैं, इससे बड़ी बड़ी निशानियां हैं। इज़ अवल फितियतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के समान मुहैया कर। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया, गहरी नींद सुला दिया। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनी अहसा लिमा लबिथू अमदा, फिर हमने उन्हें जगाया कि हम मालूम करें दोनों गिरोह में से किसको वो मुद्दत अच्छी तरह याद है जो उन्होंने वहाँ गुजार दी, गार में गुजार दी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।